پارہ نمبر 27۔ پارے کے آغاز میں حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں پہ نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ سورت کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ سب سرکش لوگ ہیں، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزق دینے والا ہے، وہ بڑی قوت اور والا زبردست ہے۔ اگلی سورت طور ہے، سورت طور، والطور وکتاب مستور۔ اس کا موضوع بھی آخرت ہے، قیامت اور آخرت، البتہ اس میں وقوع آخرت کے دلائل کے بجائے چند اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ قیامت تو ہر حال میں واقع ہوگی۔ فرمایا قسم ہے پہاڑ طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو پتلی جلد میں ہے، مراد تورات انجیل ہے، بیت معمور کی قسم ہے، ساتویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ، اونچی چھت آسمان کی اور موجزن سمندر کی، سب چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ آگے یہ بتلایا گیا ہے کہ اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ قیامت کو برپا ہونے سے روکتے۔ جو آج اس کا انکار کر رہے ہیں وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی شاعر کہہ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت سے برگشتہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن آسمان سے نہیں اتر رہا ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گھڑ رہے ہیں۔ وہ بطور طنز یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو پیغمبری کے لیے یہی ملے تھے؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے جاتے وہ ایسے منہ چھپا کر بھاگ کھڑے ہوتے جیسے آپ ان سے کچھ مانگنے آ گئے ہو۔ سرداران قریش کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہ آئے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا آپ اپنے رب کا فیصلہ کرنے تک صبر کریں، آپ ہماری نظروں کی حفاظت میں ہیں۔ اور فرمایا آپ اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجئے، رات کے وقت بھی اور جب ستارے چھپتے ہیں اس وقت بھی۔ سورۃ النجم کا آغاز اس کلام سے کیا گیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ اور بھٹکے ہوئے انسان نہیں ہے جیسا کہ تم ان کے متعلق کہتے ہو، اور نہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ خالص وحی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، خالص وحی ہے آسمانی جو ان کی اوپر نازل کی جاتی ہے۔ فرمایا انہوں نے اس فرشتے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنی نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا، وہ جو کچھ کہتے ہیں سوچ کر نہیں کہتے، دیکھ کر کہتے ہیں۔ ان سے تم جھگڑتے ہو پیارے نبی سے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا کسی آنکھوں والے سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جھگڑے جو اسے نظر نہیں آتی۔
فرمایا تم جس دین کو مانتے ہو اس کی بنیاد حقائق پر نہیں مفروضات پر قائم ہے۔ تم لات منات بتوں کو مانتے ہو، تم نے لات منات عزا نام کے بت مان رکھے ہیں اور ان کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ان میں معبودیت والی کوئی بات ہی نہیں۔ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹی کے وجود کو باعث ذلت اور باعث عار سمجھتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گھڑے ہوئے معبود تمہارے بگڑے کام بنوا سکتے ہیں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ جھوٹے معبود تو کیا تمام مقربین مل کر بھی اللہ سے کوئی بات نہیں بنوا سکتے۔ فرمایا تمہارے عقائد علم اور دلیل سے تعلق نہیں رکھتے، کچھ اوہام ہیں، کچھ خواہشات نفس ہے جن کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے، اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ تمہیں حقیقت کی جستجو ہے بھی نہیں اور تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جن عقائد کو تم لیے بیٹھے ہو وہ حق کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ نہ تمہیں آخرت کی فکر ہے، بس تم دنیا کی طلب میں لگے ہوئے ہو۔ اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ ہی مالک کل اور مختار مطلق ہے۔ اللہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے جو اللہ کے راستے پہ ہے، اور وہ گمراہ ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ فرمایا فیصلے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، مگر اس سے پہلے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے۔ تم اس کی ہنسی اڑاتے ہو، شور مچاتے ہو تاکہ کوئی اور بھی اس کو سننے نہ پائے۔ کیا تمہیں اپنی اس احمقانہ حرکت پر رونا نہیں آتا؟ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ اگلی سورت سورۃ القمر ہے، اس میں معجزہ شق القمر کا تذکرہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مینا کے اندر کفار کا مجمع تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کو کوئی نشانی دکھلائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پریکٹیکل طور پہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی سمت چلا گیا، دوسرا مغرب کی جانب چلا گیا۔ چاند پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند شق ہو چکا ہے، اور جب یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ شق القمر کا واقعہ ایک معجزہ تو تھا ہی، وہ اس وقت کے حالات کے مطابق منکرین آخرت کے لیے عبرت اور موعظت کا سامان بھی تھا کہ جس طرح یہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اسی طرح دوسرے ستارے اور سیارے بھی پھٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح قیامت برپا ہوگی۔ مگر یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں، نہ واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نہ تاریخ سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب حقیقت میں قیامت برپا ہوگی اور لوگ قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے۔ اس صورت میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور آل فرعون کے واقعات بھی مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ ہر قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ بات دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن نصیحت کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ان قوموں کو جس وجہ سے عذاب دیا گیا ہے وہی طریقہ تم بھی اختیار کر رہے ہو، تم بھی سزا سے نہ بچ سکو گے۔ قیامت اللہ کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے، بس ایک حکم کی دیر ہے، پلک جھپکتے ہی برپا ہو جائے گی۔ سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن۔ سورۃ الرحمن قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی براہ راست مخاطب فرمایا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بے شمار مظاہر اور ان گنت انعامات احسانات بتلا کر یہ حکم دیا ہے کہ وہ نافرمانی سے بچیں اور اطاعت فرمان برداری اختیار کریں۔ اس صورت میں شروع کی 4 آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے،
بھئی یہ قرآن کی تعلیم کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان پر درست یعنی دسترس بخشی ہے، قوت بیان جو اللہ نے بخشی ہے۔ اگلی دو آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، چاند، سورج، سب ایک طے شدہ حساب کے تحت چل رہے اور دنیا کی تمام مخلوقات اس کی اطاعت گزار ہیں۔ اگلی تین آیتوں میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نظام کائنات توازن کے ساتھ عدل پر قائم ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات کے رہنے والے بھی عدل پر قائم رہے اور توازن میں خلل سمجھ لیجیے کہ خلل نہ ڈالے۔ اگلی 16 آیات میں قدرت کے عجائب اور کمالات بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن سے انسان اور جنات سبھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اگلی 5 آیات میں ان دونوں مخلوقات کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، کل من علیہا فان، بس ایک ہی اللہ کی ذات ایسی ہے جسے فنا نہیں ہے۔ اللہ اپنے وجود اور بقا کے لیے سب اسی لافانی ہستی کے محتاج ہے۔ اگلی 6 آیات میں یہ کہا گیا کہ عن قریب حساب آنے والا ہے، اس دن سے کوئی فرار نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا کوئی، نہ کوئی جائے پناہ ہے۔ اگلی 2 آیاتوں میں بھی یہی مضمون دہرایا گیا ہے۔ اگلی 7 آیاتوں میں انسانوں اور جنات میں سے ان مجرمین کی خبر دی گئی ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ اگلی تمام آیات میں ان انعامات کا ذکر ہے جو آخرت میں نیک انسانوں اور جنات کو عطا کیے جائیں گے۔ اور سورۃ الرحمن میں بار بار یہ دہرایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ واقعہ شروع ہے، اس کا موضوع ہے ان اعتراضات اور شبہات کی تردید ہے جو کفاری مکہ کی طرف سے آخرت، توحید اور قرآن پر کیے جاتے تھے۔ آخرت کے متعلق تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتی اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت برپا ہو اور زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، مردے دوبارہ زندہ ہو، ان کا حساب کتاب ہو، نیک انسان کو جنت ملے، برے انسان جہنم کے حوالے کیے جائیں۔ یہ سب خیالی اور فرضی قصے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت کوئی اسے جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت انسانوں کے 3 طبقے ہوں گے۔ نمبر 1 سابقین، صالحین اور منکرین۔ سابقین، صالحین، منکرین، ان تینوں طبقات کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کی تفصیل اس سورت کی آیات 7 سے آیت 26 تک ہے۔ اگلی 15-16 آیات میں عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید پہ دلائل دیے گئے ہیں۔ وہ دلائل آسمان و زمین کے وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں قرآن کے متعلق پیدا ہونے والے شکوک و اوہام کی تردید کی گئی ہے اور کفار مکہ سے کہا گیا ہے کہ تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، قرآن اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی تکذیب نہ کرو۔ سورۃ الحدید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی، یسبح للہ۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کو موضوع بنا کر کہا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو موضوع بنا کر کہا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے۔ مال در حقیقت اللہ ہی کا ہے، تم تو اس پر قائم مقام کی حیثیت سے قابض اور متصرف ہو۔ یہ مال کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اگر اس مال کا کوئی حصہ آئندہ تمہارے کام آ سکتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہے۔
اللہ کے لیے جو مال بھی خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمے قرض ہوگا، یعنی قرض کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ ضرور اس کا اجر دے گا، یہ مقصد، اور وہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، بلکہ اس پر مزید اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ آخرت میں اللہ کا نور ان خوش قسمت اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے۔